والسلام نے ارشاد فرمایا جو سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی عادت بنائیے کہ ہم نے ہر ایک سے ملنے سے پہلے اس کو سلام ہم نے پہلے کرنا ہے۔ اس کی فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم سلام کو عام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر دوسرے کی محبت اور دوسرے کے دل کے اندر ہماری محبت کو پیدا فرما دے گا۔ آقا علیہ السلام سے عرض کیجیے یا رسول اللہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو پھر ان میں سے سلام پہلے کون کرتا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ پہلے سلام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سلام کرنا بہت بڑی ایک اچھی بات ہے کہ زیادہ جتنا اللہ کے قریب جو ہوتا ہے، اللہ کا جس کو زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے وہی سلام کا آغاز کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے پیار نہ کر لو، آپس کے اندر محبت نہ بانٹو، اور اس وقت تک تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کو تم کرو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک دوسرے کا پیار محبت آپس کے اندر الفت کو پیدا فرما دے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نفرتوں کو ختم فرما کے تمہارے اندر محبت کو پیدا فرما دے گا۔ اس لیے صاحب دنیا کے اندر محبت کرنے کا، آپس کے اندر اتفاق سے رہنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا تمہارے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہوگی، جس کی وجہ سے پہلی قومیں نیست و نابود ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عداوت ہے، دشمنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم سلام کو عام کرو گے، اگر تم سلام کو عام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان نفرتوں کو ختم فرما کے تمہارے اندر ایک دوسرے کا پیار پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ سلام ایک بہترین ایسا کام ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اتفاق سے رہنا چاہتے ہیں، پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں تو اس سلام کو عام کیجئے۔ جتنا زیادہ سلام کو عام کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ایک دوسرے کے سینے میں ہماری محبت کو پیدا فرما گا۔